آج کا ہماری اس علم اور عمل کی محفل کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ ہے ہماری سوچ اور طرز عمل. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اس حوالے سے آپ سے بات بھی کی کہ آپ کا میرا جو طرز عمل ہے یعنی جو ہمارا ایکشن ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ کس طرح سے ہم سوچتے ہیں. ہماری سوچ آیا پازیٹیو ہے, ہماری سوچ نیگیٹو ہے, اسی حوالے سے ہمیں اس کا آؤٹ کم برآمد ہوگا, یعنی اسی حوالے سے اس کا نتیجہ برآمد ہوگا. اس حوالے سے ناظرین ہم نے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں اور کمیونٹی کی جو ہے وہ پہچان بھی ہیں, کئی حوالوں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان میں بھی اور کینیڈا میں بھی. میری مراد ہے جناب رانا رؤف صاحب سے جو معروف بزنس مین بھی ہیں اور 92 نیوز کو کینیڈا میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. ران صاحب ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ بھائی. اور ساتھ ہی موجود ہے جناب پیر عدنان بوتلہ صاحب. جناب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, پولیٹیکل فیگر ہیں آپ پاکستان میں بھی اور کینیڈا میں آپ کو اتنا ایسا نہیں ہوا لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا مقام بھی بنایا, پہچان بھی بنائی. اللہ تعالیٰ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ اور برکت عطا فرمائے. تو پہلے تو آپ دونوں یہ بتائیں کہ آپ کا ماہ مبارک کیسا گزر رہا ہے. رانا صاحب تو ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آئے ہیں وزٹ پہ, آتے جاتے رہتے ہیں. رانا صاحب آپ بتائیے. دونوں میں بڑا جی مختلف اپنا تضاد بھی کہہ سکتا ہوں یا سین کہہ سکتا ہوں جی جی کہ پاکستان میں اس ٹائم گرمی کے روزے رکھے جا رہے ہیں جی اور ادھر سردی کے روزے ہیں. صحیح بات ہے. اور دونوں کا مزاج اپنا اپنا, لیکن روزہ تو روزہ ہے. روزہ تو جہاں بھی ہم جائیں گے تو وہ اپنی پوری روح کے ساتھ رکھا جائے گا. تو دونوں جگہ ہی اپنا مزہ ہے جی, دونوں جگہ اپنا مزہ ہے. تو آپ کا وقت جو ہے وہ آدھا پاکستان اور آدھا کینیڈا ایسا ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے جی. اب رمضان آدھا نہیں کیا ہوا, رمضان پورا عید کر کے جانا ہے. وہ عید پوری کر کے جانی, عید پوری کر کے جانا. اچھا, آپ نے پوری زندگی کاروبار کیا, آپ کی کمپنی گولڈن تھاٹس کے نام سے پاکستان میں ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی ہے, پھر آپ کا یہی سیٹ اپ یہاں پر بھی ہے. تو ہم چاہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے رہنمائی بھی لیں گے, لیکن پہلے میں ذرا پیر صاحب سے بھی تھوڑا سا سن لوں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کینیڈا آئے ہوئے اور کیا مصروفیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ویس بھائی آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا, آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ. تو مجھے تو ابھی 1 سال ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, 5 اپریل کو مجھے 1 سال ہوا ہے, جس میں سے 2 ماہ میں ادھر چلا گیا تھا. اور میرا یہ پہلا رمضان ہے جو پاکستان سے آیا. اچھا اچھا. ایک رمضان ہے جو میں اپنے قائد کے ساتھ مطلب گیا تھا, مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی مدینہ شریف اور مکرمہ کی. تو ایک رمضان وہاں گزرا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی گرمی ہوتی ہے. تو وہ رمضان باہر تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا رمضان ہے. تو یہ رمضان تو پتہ بھی نہیں چل رہا مجھے کہ یہ رمضان ہے, کیونکہ یہاں کا روزہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ روزہ ہے. بڑے آسانی سے گزر رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو موقع ملا آپ کے قائد کے ساتھ جو ہے ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارنے کا. تو قائد سے مراد آپ کی کیا ہے؟ میاں محمد نواز شریف. میاں نواز شریف صاحب. آپ ظاہر جو ہے وہ مسلم لیگ پاکستان کے ممبر بھی ہیں اور سیاسی رہنماؤں میں سے بھی ہیں, گو کہ تھوڑا سا معاملہ ٹچی ہے, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن آپ کو مبارکباد تو دینا بنتی ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اب حکومت میں موجود ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی شکل میں آئے ہیں. ران صاحب اس ٹاپک پہ آتے ہیں, ہماری سوچ اور طرز عمل. دیکھیں, آپ صبح اٹھتے ہیں, چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں کچھ بھی, جیسی آپ کی سوچ بنتی ہے اسی طرح سے آپ کے ایکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ انسان جو ہے نا جی, اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو میرے خیال میں پورا ایک نیوکلس جو ہے وہ مائنڈ ہے اس میں, تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے چیز. تو جو وہ سوچتا ہے وہی اس کے الفاظ بنتے ہیں, اور جو اس کے الفاظ بنتے ہیں وہی اس کا عمل بن جاتا ہے. تو اگر ہماری سوچ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, صبح اگر ہم اٹھتے ہیں اور اچھی سوچ کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ دن اچھا گزر جاتا ہے. وہ بے شک کاروباری سوچ ہو, کوئی رشتہ داری یا دوستی یاری, جو بھی سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے, تو وہ اس کا پورے کا پورا عمل جو ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی سوچ پر. تو ہمیں جو ہے اپنے ڈیلی جو ہے روزمرہ کی زندگی میں میرے خیال میں سوچ میں اگر ہم خالص پن لے آئیں, اور اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے نیت, چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کو ہم ظاہری طور پہ دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے الفاظ سے, سوچ اس کی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے, عمل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ تینوں ڈائریکشن پہ جو بندہ چلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کبھی کامیاب نہیں ہوتا. عدنان صاحب یہ بتائیے گا کہ سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہم جب اپنی سوچ میں بدگمانی کو داخل کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ سیاسی اعتبار سے بات کر لیتے ہیں, آپ سیاسی لیڈر بھی ہیں, اگر آپ کسی کے بارے میں کسی کی بات اس کے منہ سے سنے بغیر کسی کے کہے اگر رائے قائم کر لیں تو آپ کی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
تو ایسے میں ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے؟ ویسے بھی ابھی کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا اسلام ہے اور جو قرآن پاک ہے، جو کہ ہم سب اہل کتاب ہے، تو جو ہمارا قرآن پاک ہے وہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے جی. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور ہم اسلام کو پڑھ لیں تو میرے خیال میں ہماری سوچ خود بخود مثبت ہو جائے گی. اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ہم لوگ اپنے اندر نہیں جھانکتے، ہم بے شک کچھ بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے جی. اگر ہم اپنے اندر کے جو برائیاں ہیں اور اپنے اندر کی سوچ کو تبدیل کر لیں تو میرے خیال میں پورا معاشرہ اس میں بہتر ہو جائے گا. تو ابھی صرف ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، وہی چیز ہم چھپ کے خود کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آگے پیچھے روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری ایسی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے جی کرٹیسائز کرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ اپنی طرف توجہ ہونی چاہیے، بالکل. اور اگر اپنی توجہ اپنے اوپر توجہ ہوگی تو اپنی غلطی اپنی خامیاں نظر آئیں گی. بالکل. تو وہ پھر آپ پوری قوم کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہوگا، ہر بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے جی. تو پیچھے برائی کا نام نہیں رہ جائے گا. یعنی گراس روٹس لیول پہ انڈیویجول سطح کے اوپر ہم حکومتوں کو بلیم کرنے کے بجائے ان کا تو اپنا ایک بنتا ہے جو بھی ہے، لیکن انڈیویجولی ہر شخص جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا، ایمانداری اختیار کرے گا، مذہب کو فالو کرے گا تو بہتر ہے. گران صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو سوچ کی بات ہے، اگر سوچ عملی طور پہ، یعنی اگر میری گفتگو تو بڑی اچھی ہے، میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں میں بڑی پازیٹیو بات کر رہا ہوں، لیکن میرا عمل اس کی جو ہے وہ اس کا ثبوت نہیں دے رہا، تو ایسے میں کیا میں اپنے آپ کو یہ بیوقوف بنا رہا ہوں کہ جی میری سوچ بڑی اچھی ہے اور بڑی پازیٹیو سوچ ہے میری؟ میرے خیال میں خوش فہمی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ سمجھ نہیں رہا ہوتا. ٹائم جو ہے وہ بتا دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ساری سوچ باہر نکل کر آتی ہے جب وہ عمل کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وقتی فائدے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ چیزیں سطحی طور پہ ہوتی ہیں. اور ہم شروع سے ہی اگر آپ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے وہ سوچ نہ رکھیں، یا سوچ اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو عمل نہ کریں. آپ سب کو ایک فریکوینسی پہ میچ کرنا ہوتا ہے آپ کو، ادروائز تو وہ آپ پھر صراط مستقیم پہ نہیں رہتے، آپ ڈگمگاتے رہتے ہیں اور کبھی آپ منزل تک نہیں پہنچ پاتے. لوگ بھی پرسیپشن آپ کی غلط لے کے جاتے ہیں، آخرت بھی خراب اور دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے. خراب. فریکوینسی ایک ہونا ضروری ہے، ظاہر اور باطن کی فریکوینسی ایک ہونا ضروری ہے. اگر وہ ایک ہوگی تو آپ صراط مستقیم پہ بھی ہیں، اللہ کے پیاروں میں سے بھی ہیں اور لوگوں سے آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے. بلکہ اس میں تو اگر میں ایڈ کروں تو ہیت بھی آتی ہے جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے. آپ بے شک بہت مسلمان ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، ہر چیز ہے، اور آپ کی سوچ جو ہے وہ اندر سے کچھ اور ہے، الفاظ لیکن کچھ اور ہے، عمل بھی کچھ اور ہے، اور شکل بھی جو ہے دو چیزیں مل گئی ایک نہیں ملی. تو تینوں چاروں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر آپ فریکوینسی نہیں میچ کرتی تو آپ آؤٹ ہیں. آپ آؤٹ ہیں. یعنی وہ تالا کھولنے کے لیے چابی کے دانے پورے ہونا ضروری ہے، دانے پورے ہونے چاہیے، یعنی کوڈ پورا ہونا ضروری ہے. کوڈ ہوگا تو تالا کھلے گا، ورنہ کوشش ہی ہو رہی ہے. ایک پیکج کا نام ہے زندگی کی کامیابی. ادروائز تو آپ لوگوں کو بیوقوف کیا بنانا، بیسیکلی خود بیوقوف، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو پیشن ہے وہ ہے سیاست، ٹھیک ہے، اور آپ پاکستان مسلم لیگ سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب سیاست کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور ایک دوسرے کے خلاف سوچ کو کریٹ کرنا عوام کی، اس میں تو یہ کام بہت زیادہ ہے. تو یہ کس طرح سے آپ جیسا شخص کیسے جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو؟ دیکھیں ہم تو فقیر گھرانے سے تعلق ہے ہمارا، تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتا کہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پارٹی کوئی بھی ہو، کسی کو جو کسی کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنا عمل درست کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی. جیسا کہ ابھی ہمیں گورنمنٹ ملی ہے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان گندا ہے یا فلاں گندا ہے، فلاں چور ہے، ڈاکو ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایشوز کو ریزالو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو اتنا سارا انبار لگا ہوا ہے ایشوز کا، پاکستانی عوام پیسی ہوئی ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو ہم نے مثبت اقدام اپنے کرنے، نہ کہ ہم نے کرٹیسائز کریں. تو میں خود بھی جو بحیثیت ایک سیاسی کارکن کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتا. تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی لائف ہے، میں اپنا جو کیا کرایا وہ اس کو درست سمت میں لے کے چلوں، کہ کیونکہ جو سیاستدان ہوتا ہے اور جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ سب پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں، تو پبلک ان کو فالو کرتی ہے. تو اگر آپ اچھا اقدام کریں گے تو آپ کو اس سے فالو کرے گی، اچھے لوگ آپ کے پیچھے فالو کریں گے اور کمیونٹی آپ کی ڈیولپ ہوتی جائے گی.
تو جس طرح ابھی رانا صاحب نے بات کی، تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم سارا دن، جو پاکستانی کلچر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہ روزہ رکھ کے وہ ایک ریڑھی بان جو ہے اور ادھر ایک غلہ منڈی میں مختلف تجارت کی دکانوں پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا دن جھوٹ بول کے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ صرف میرے خیال میں خالی بھوکا رہنا تو نہیں ہے، ناک کان آنکھ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، اخلاق کا روزہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم صرف روزہ رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو بند کر کے چلے جائیں گے، واپس آئیں گے، وہ نماز والے پیسے بھی ہم عام عوام سے 3 گنا وصول کر لیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بس بھائی، میں یہاں ایک چیز شروع سے پوائنٹ انہوں نے ایک دیا تھا حکومت کا اور سیاست کا، یعنی اس پہ سوچ اور عمل کتنا عمل دخل ہے اس کا۔ تو ہمارا پاکستان کی بنیاد بھی آپ کو پتہ ہے، نظریہ پاکستان کی کیا ہے، سوچ ہے، وہ علامہ اقبال صاحب کی جو سوچ ہے، اور ہمارا پورا تھیم لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اتنے سالوں میں اس پہ عمل نہیں کیا، اور یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے جو آپ کا ٹاپک ہے۔ ہم نے انسانوں کی تو کیا مثالیں دینی ہے، ہمارا پاکستان اس کے سامنے آپ کی مثال ہے کہ نظریہ کچھ تھا، عمل کچھ ہوئے، اور ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے۔ تو یہ نظر اپنا عمل، سوچ اور عمل میں تضاد کا ہی ایک اپنا اس ٹائم اس ٹائم، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور میرے خیال ایز اے قوم، ایز اے نیشن سب کو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ رانا رؤف صاحب اینڈ پیر عدنان بوتلہ صاحب۔ دیکھیے وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، 15-18 منٹ کا ہمارا سیگمنٹ پتہ نہیں چلا، مجھے اندازہ ہے بھی آپ ضرور۔ بالکل، میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا، واہ واہ، میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، مجھے کچھ خبر نہ تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، کچھ اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو احمد، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اور انہی اشعار کے اوپر اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، جو ہماری آج کوشش تھی، جو ٹاپک تھا ہماری سوچ اور طرز عمل، آپ نے ہمارے مہمانوں کی بھی گفتگو سنی۔ آپ کے طرز عمل کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی سوچ سے۔ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، طرز عمل اچھا ہوگا، دوسروں کے لیے نور اور روشنی کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کی سوچ غلط ہوگی، بدگمانی کے اوپر ہوگی، اور جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگی، یا اس طرح کی سوچ اگر آپ کی ہوگی، تو آپ کا طرز عمل بھی نیگیٹو ہوگا، اور اس سے صرف اور صرف لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ جب لوگوں کو نقصان پہنچے گا تو اللہ کو آپ ناراض کریں گے، اور جب اللہ کو ناراض کریں گے تو اپنے لیے آپ مشکلیں کھڑی کریں گے، مشقت کو آواز دیں گے۔ اللہ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہماری سوچ کو پازیٹیو بنا، میرے مولا ہمارے ہر عمل کو اپنی رضا کے تابع بنا، تاکہ ہم کل جو ہے وہ بروز قیامت اپنے رب اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔